وہ ایمان والا ہو کے بھی ایمان نہیں، ایمان سے خالی ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو پڑھو اور سمجھو۔ حضور کی لمحی سرکار لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کو کی تمیز دی، کہا علی اس کو پہن، علی اس کو پہن۔ حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے اور کہا یا نبی اللہ، بیٹھے علی ہیں، پہچان نہیں سکے حضور ہے کہ علی ہے؟ سبحان اللہ، پڑھو جا کر سبحان اللہ۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ حضرت صدیق اکبر نہیں پہچان سکے، کیا فرما دے یا نبی، اے اللہ کے نبی، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ میمونہ کنویں پر گئے، سبحان اللہ اللہ، وہ کنویں کی طرف گئے ہوئے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے علی اتنا حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہو چکا، اتنا حضور علیہ السلام کی ذات میں گم ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود کو بھی بدل دیا، سبحان اللہ۔ شخصیت تو چھوڑ، جسم رسول اللہ کے جسم میں بدل دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق آمین۔ مقام اہل بیت کھلتا ہی مقام قطبیت، سبحان اللہ، کھلتا ہی مقام قطبیت پر ہے۔ اہل دل جانتے ہیں کہ علی کیا، اہل نظر جانتے ہیں کہ علی کیا، اہل ذوق جانتے ہیں کہ علی کا مقام کیا۔ ہر بندہ علی سے محبت نہیں کرتا، علی چنتے ہیں اپنی محبت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے لوگوں کو۔ ہر بندے کے سینے میں علی اپنی محبت کو لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، ہمیں جاننے کی۔ منظر فدائے دہر جس سمت دیکھتا ہوں علی کا ہے، ان کا جمال جذب کے چہرے سے ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ ہے حسین، علی کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی۔ یہ دروازے ہیں جو رب نے اپنے ہاں کھولے ہوئے، ان سے محبت جو ہے کر لو، اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ ان سے اپنی چاہت کو ملا لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے قلب کے اندر محبتوں کو اتار دے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے آمین۔ یہ علم ہمیں ملتا ہے کس سے؟ صوفیاء کی بات، سبحان اللہ۔ کس سے ملتا ہے؟ صوفیاء کی نگاہ سے، صوفیاء کی صحبتوں سے، صوفیاء کی مجالس میں جانے سے، ان کی خدمتیں جو ہے کرنے سے، یہ محبتیں ہمیں ملی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں رہا، ہم لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خوف ہمارے سینوں سے نکالے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی کی محبت میں مارے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی کی محبت میں اٹھائے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو ہمارے سینے میں رکھے آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، امیر خسرو رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں بلبم رسیدہ جانا تو بیا کے زن نہ مانا، پس ازا کے من نہ مانا، بچے کار خوانا، کہ تو آ میرے قریب۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ دل کی باتیں ہیں، یہ نور والی باتیں ہیں، یہ معرفت والی باتیں ہیں، یہ معرفت والی بات۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے پیر سے اتنا عشق ہے، اللہ یہ عشق ہمیں نصیب فرمائے، یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں جگت کو لوٹ کے بیٹھے،
پھر بھی بولا اللہ سب کچھ تو مجھے اپنے نظام میں دکھتا ہے اللہ جب میں اپنے نظام کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں حضور بھی دیکھتا ہے جب میں اپنے نظام کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں خدا بھی دیکھتا ہے یہ چھپانے کی باتیں نہیں ہیں پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کے سبحان اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ پیر کا جو صورت ہے پیر کامل صورت ذل الہ یہ اس کی صورت ہے بے شک اس کا پرتو ہے اس کے انوار و تجلیات میں گم ایک صورت ہے سبحان اللہ یعنی دیدے پیر دیدے سبحان اس کو دیکھنا اس کا دیکھنا سبحان اللہ اس کو دیکھنا اس کا دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کے دیکھتے سبحان اللہ صرف دیکھتے تھے حضور کو صرف آگے حضور کو تکتے تھے اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی کو دیکھتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کیا ہے وہ محبت علی ہے حضور نے اپنی محبت کو علی کی محبت کا خاص کیا کیا فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مرکز قبلہ بنا اللہ علی موجود ہے تو تم عبادت میں علی کا ذکر ہے تو تم عبادت میں علی کی تعریف ہے تو تم عبادت میں علی کی سیرت بتا رہے ہو تو تم عبادت میں علی کی سیرت کو پڑھ رہے ہو تو تم عبادت میں یہ کون ہمیں بتا رہا ہے حضور بتا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق یہ وہ نور یہ محبتیں ہیں جو ہمارے سینوں میں جو ہمارے مشائخ نے ہمارے سینوں میں ڈالی یہ کتابی علم نہیں ہے شاید حضور صاحب نے صحیح فرمایا یہ کتابی علم نہیں ہے یہ نگاہوں سے ملتا ہے یہ صحبتوں سے ملتا ہے یہ محبتوں سے ملتا ہے یہ خدمتوں سے ملتا ہے با ادب با محبت بے ادب بے ادب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق قرآن و حمید ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت کی اینک لگا کے اس کے کلام کو آمین اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش جو ہے اس کے عشق اور محبت سے کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پہلے تم اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ پہلے تم اپنی اولادوں کو میری آسان الفاظ ہیں کوئی مشکل نہیں یہ اپنے سینوں کے اندر بٹھا رہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ اس میں سکون ہے بے شک ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ عقیدہ یہ محبت ہو تو یہ جان لینا سب کچھ ہے سبحان اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ محبت اور یہ عقیدت اگر نہیں ہے تو جان لو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے حضور کیا فرماتے ہیں پہلے اپنی اولادوں کو میری محبت پھر میری آل کی محبت علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث الثقلین کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ تین چیزیں میں تمہیں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو سکھاؤ پہلے میری محبت ایسی محبت کہ ہر چیز سے ان کی محبت افضل ہو مجھ سے چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ ماں باپ ہے چاہے وہ دنیا کی جو چیز بھی ہے بڑھ کر اس سے میری محبت ہو کہ جب میرا نام آ جائے تو خود کو کاٹ دیں آگے ان کی سوچ نہ رہے ایسی محبت سے حضرت عمر فاروق کو کیا فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں
یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، مجھے میری جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، ہو چکی ہے بدر، ابھی احد بھی ہو چکی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہیں ہر چیز سے افضل و اعلیٰ نہ یا رسول اللہ، ایسی محبت اپنی اولاد کو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی توجہ جو ہے، اللہ کا محبوب سکھا رہا ہے، وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ میری اولاد سے ایسی محبت کرنا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری عطرت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دوسرا میرا کلام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن حمید، فرقان مجید۔ پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ حضور کی محبت اسی کے سینے میں آئے گی جس کے سینے میں ان کی اہل بیت کی محبت۔ پھر اپنے کلام کا ذکر کیا، اسی کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پائے۔ تیسرے نمبر پر کلام کا ذکر کیا۔ یہ کیوں کیا؟ کہ پہلے جب اہل بیت کی محبت تمہارے سینے میں اتر جائے گی تو وہ عمل ہے، وہ قرآن کے اوپر تمہارا عمل ہوگا۔ کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، کلام اپنا معنی خود تمہیں بتائے گا، کلام خود اپنا نور کھول کھول کے تمہیں بتائے گا، کلام خود بتائے گا کہ میں کیا، کلام خود اپنے اسرار تم پہ کھول دے گا، کلام خود اپنی حکمت تم پہ اشکار کر دے گا، کلام خود بتائے گا کہ ادھر میرا معنی تو یوں کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ پہلے اہل بیت کی محبت ہے، یہ دروازہ کھلتا ہے کس میں؟ رسالت میں کھلتا ہے۔ پھر حضور کی محبت خود بخود تمہارے سینے میں آ جائے۔ جب یہ محبت مل گئی تمہیں تو یہ جان لینا رب تمہیں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ جن کی محفل سجائے بیٹھے وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے، سبحان اللہ۔ وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ یہ سب بلواتے ہی وہی ہیں، یہ سب کلواتے ہی وہی ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، رب کلواتا ہے مجھ سے، میرا عمل اپنا عمل ہے ہی نہیں، رب کرواتا ہے مجھ سے۔ اللہ ما ينطق عن الهوى، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما ينطق عن الهوى۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا اختیار ہی مجھ پر نہیں، اللہ میرے رب کا اختیار ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ جب تک سینے میں نہیں آئیں گی ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دین نام ہی محبت کا ہے، محبت کا ہے، عشق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہمیں جاننے کی توفیق۔ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ پر میں سانس بھی لیتا ہوں تو میرا رب میرے سانس کے اوپر بھی اس کا اختیار، وہ کہتا ہے تو میں سانس لیتا ہوں، اس کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لیتا۔ اور حضور کی محبت کتنی اپنی اہل بیت سے، اللہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کس پہ نگاہ کرتے ہیں؟ اپنی اہل بیت پہ نگاہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام؟ ذرا غور کر، سب دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو، علی کا دروازہ کھلا۔ سبحان اللہ۔ سب دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا۔ کیسی محبت ہے علی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہاں سے اٹھے تو علی کے عشق اور محبت
محبت کی کام آئے گی، یہ عشق کی کام آئے گی، یہ نگاہ ہی کام آئے گی۔ حضور نگاہ ہی اس پہ کرتے ہیں جس پہ علی نگاہ، حضور منزل ہی اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو علی منزل دے، حضور اسی کو ولی بناتے ہیں جس کو علی ولی بناتے ہیں۔ یاد رکھنا کیا فرماتے، علی کا دروازہ کھول، علی کا دروازہ کھلا رکھو، باقی بات یہ کیوں کہا مسلم؟ علی اس وقت بھی تھا جب کوئی بھی نہیں تھا، علی اس وقت بھی تھا جب کوئی بھی نہیں تھا حضور کے ساتھ، علی تب بھی تھا جب سب تھے حضور کے ساتھ۔ علی نے کبھی حضور کو تنہا نہیں، جہاں پر حضور تھے وہاں پر حضور خود فرماتے ہیں جہاں پر میرا ذکر ہے وہاں پر علی کا ذکر ہے، اور جدھر علی کا ذکر ہے ادھر میرا ذکر ہے۔ یہ جو علی کا ذکر کر رہے ہیں ہم، یہ در حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا فضل ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ اس نے اپنی اہل بیت کے، اپنے محبوب کے اہل بیت کی پہچان اور محبت ہمیں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا، علی کا دروازہ کھلا۔ اللہ، مولا علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، آپ کے اوپر گرد و غبار مٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو اٹھایا اور کیا کہا، اے ابو تراب اٹھ، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ اللہ، کیا مقام ہے علی المرتضیٰ، یہ کون بتا رہا ہے ہمیں، حضور بتا رہے ہیں، اور حضور سے کون کہلوا رہا ہے، اللہ بلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ علی کا مقام ہے بے شک، جو اللہ نے حضور کی زبان سے علی کو عطا، سبحان اللہ، حضور کے سینے سے علی کو عطا، سبحان اللہ، حضور کے نور سے علی کو عطا، سبحان اللہ، حضور کی نگاہ سے علی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آمین، اللہم آمین۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو یعلا کی حدیث شریف، یہ بھی انوار علی میں موجود ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام، علی سب مل کے کہو، علیہ السلام ہو، ان سے خدا راضی اور راضی ہی ہے، ان کے سب کے ہم سے راضی ہے، آمین، اللہم آمین، کہ ان کو سردیوں کے موسم میں گرم کپڑے جو ہے پہنتے، سردیوں کے موسم میں جو ہے گرم کپڑے پہنتے، سردیوں کے موسم میں جو ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی المرتضیٰ، سردیوں کا موسم تھا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پتلی قمیص پہنی ہوئی تھی، ایک ہی کرتا پہنا ہوا، اور آپ کی پیشانی مقدس پر پسینہ عطر ہے، اللہ اکبر، سردی کا موسم تھا، اور مولا علی المرتضیٰ کی پیشانی مقدس پر کیا تھا، پسینہ مبارک، ہے ہی پسینہ مبارک۔ بے شک، بے شک، پھر کہتے ہیں میں کیا دیکھوں، گرمیوں کا موسم ہے، بے شک، اور مولا علی المرتضیٰ نے سردیوں کے کپڑے پہنے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور آپ کے وجود اطہر پر کسی قسم کا کوئی پسینہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا چل کے علی سے ہی ماجرا پوچھ سبحان اللہ، کہ یہ کیفیت کیا ہے، یہ آپ کا حال کیسا حال ہے۔ سبحان اللہ، آپ سیدھا حضور علیہ، آپ سیدھا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بارگاہ میں چلے، سبحان اللہ، اور کہا علی یہ حال میں نے آپ کا دیکھا ہے دونوں موسم، سبحان، آپ بتائیں یہ آپ پہ کون سی کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا سن، خیبر کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آنکھ مبارک پہ اپنا لعاب دہن لگا، سبحان اللہ،
اپنا لعاب مبارک لگایا، سبحان اللہ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا سبحان اللہ اور کیا کہا تھا کہ یا اللہ میرے علی سے موسم کی قید و بند کو آزاد کر، کوئی بیماری نہ لگے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں اس دن کے بعد کسی موسم نے مجھ پر اثر ہی نہیں، سبحان اللہ کیا محبت ہے حضور کو علی سے۔ بے شک ہر محفل میں علی کا ذکر کیا، سبحان اللہ ہر جگہ پر علی کا ذکر کیا، سبحان اللہ نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 ہر جگہ پر ہے تو علی ہی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی کا پرتو حضور کو بنا، سبحان اللہ شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف قید، نبی مصطفیٰ خود خدا بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ مصطفیٰ خود خدا بن گئے۔ ہم نے حضور کو عشق کی نگاہ سے دیکھا، سبحان اللہ تب ہمیں مقام علی سمجھا۔ سبحان اللہ علی کی محبت کو اپنے سینے میں رکھو، یہ میں بار بار کہوں، علی علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دو۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو نفل پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، حج بھی کرتے رہو، بیت اللہ کے طواف بھی کرتے رہو، بے سود ہے، نفع نہیں دے رہے جب تک یہ محبت تمہارے سینے میں لگے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، مومن اس وقت تک بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی سے محبت نہیں۔ سبحان اللہ شرط بنا دی، حد بنا دی، مومن کا درجہ تب پاؤ گے جب علی سے محبت کرو۔ سبحان اللہ اعمال کی معراج ہے ہی تب تمہاری جب علی سے محبت، سبحان اللہ اعمال قبول ہی تمہارے تب ہوں گے جب علی سے محبت۔ سبحان اللہ اہل بیت کے علاوہ گزارا نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سبحان اللہ صاف صاف قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رب سے بھی نہیں رہا جاتا، رب سے بھی نہیں رہا جاتا، کیونکہ حضور کو محبت ہے اپنی اہل بیت۔ بے شک رب کہتا ہے مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے میرے حبیب کو، سبحان ہر اللہ اس چیز سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میرے محبوب کو محبت ہے۔ سبحان اللہ علی کو یاد کرو، کیا فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پاک کر دیا ہے میں نے اپنے نبی کی آل، سبحان اللہ اپنے نبی کی عطرت کو، بے دم یہی تو پانچ ہے، بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ، سبحان اللہ ہے ہی یہی، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ بے شک کیا فرماتا، میں نے پاک کر دیا ہے ان کو ہر قسم کے نجس سے، ہر قسم کی پلیدی سے۔ یہ مطہر لوگ ہیں، یہ مصفہ لوگ ہیں، یہ منزہ لوگ ہیں، بے شک یہ مبارک لوگ ہیں، یہ معطر بے لوگ شک ہیں، بے شک بے شک بے شک یہ نیک لوگ ہیں، یہ عابد لوگ ہیں، یہ زاہد لوگ بے ہیں، شک یہ محسن لوگ ہیں، یہ متقی ہیں، بے شک یہ عابدوں کے عابد ہیں، بے شک بے شک یہ مرکز عشق ہے، بے شک یہ سالار عشق ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق، مقام اہل بیت کو اپنے سینے میں جگہ۔ آمین اللہ امام نسائی کیا فرماتے ہیں، اگر اس عشق میں میں راضی ہوں تو میں راضی ہوں، سبحان اللہ اس عشق میں ہمیں سب کچھ قبول ہے، اس عشق میں ہمیں سب کچھ قبول ہے۔ یہ عشق عین عشق ہے، یہ عشق عین عبادت ہے، یہ عشق ہے تو ہمارے اعمال ہیں۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، میں نے اپنے والد سے سنی بے شک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے۔ محبت کی بات ہے، محبت والے ہی اس کو اپنے سینے میں رکھیں بے شک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے حساب و کتاب کے بعد دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے گا، جنتیوں کو بھی روک دے گا، جہنمیوں کو بھی روک دے گا۔
اور اپنے فرشتے کو کہے گا جا کے ان کے قلب کو دیکھو، جو جہنمی ہیں ان کے قلب کو دیکھو، اگر ان کے دل میں کدھر علی کی محبت ہے سبحان اللہ تو ان کو جہنمی سے جنت دی۔ سبحان اللہ ان کو اللہ اکبر، ان کے قلب کو جا کر دیکھو، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ عقل میں نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دلوں کے اوپر لکھ لو، گزارا نہیں ہے علی کے بغیر۔ بے شک کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جا کے دیکھو، اگر ان کے قلب میں کدھر علی کی محبت ہے تو ان کو جہنمی سے جنت دی۔ سبحان اللہ کیا محبت ہے علی کی کہ اعمال کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ بے شک اللہ ایمان کو بھی نہیں اللہ بے شک علی کی محبت کو دیکھا جاتا ہے، علی کی عقیدت کو دیکھا بے جاتا شک بے ہے، شک دیکھا جاتا ہے تو صرف علی کو دیکھا، بے شک کیونکہ محبوب بھی دیکھتا تھا تو علی کو دیکھتا۔ حضور نے اعلان فرما دیا، ابھی حضور کی سوچ میں تھا علی مولا ہو چکا، سبحان اللہ جس طرح میرا رب کن فیکون ہے، ابھی سوچوں میں کدھر ہوتی ہے بات، وہ کام ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ میرا ایمان ہے، اسی طرح میرے رسول اللہ کا کی بات ہے بے شک کہ میرا نبی بھی ابھی سوچ میں بھی نہیں آئی ہوتی بات، اور وہ رب کر دے، بے شک بے شک ان کی سوچ میں بھی نہیں آئی ہوتی بات، وہ رب کر دیتا ہے۔ ابھی میرے محبوب کی سوچ میں بھی نہیں تھا، علی مولا بن گیا، سبحان اللہ رب نے علی کو مولا بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہل بیت کی محبت میں رکھے، آمین ہمارا حشر بھی ان کی محبت میں کرے، آمین۔ ہمارا نشر بھی ان کی محبت میں کرے۔ آمین اللہم اللہم ربنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے گی، آمین ہمیں جاننے کی تو حضور کیا فرماتے ہیں، میری فاطمہ سلام اللہ علیہ زاہدہ عابدہ طاہرہ مطہرہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ انوار علی شریف میں موجود ہے کہ جس ٹائم مولا علی المرتضیٰ نے ہاتھ مانگا تو حضور علیہ السلام کی کیفیت جو وحی میں ہوتی تھی وہ اس وقت ہو گئی۔ سبحان اللہ جب مولا علی المرتضیٰ نے آ کے آپ کا ہاتھ مبارک مانگا تو حضور علیہ السلام کی کیفیت وحی والی کیفیت ہے، اور یہ کیسی کیفیت تھی کہ ایک صحابی خود لکھتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا پاؤں مبارک میرے پاؤں کے نیچے تھا، حضور علیہ السلام کی جو ران تھی وہ میرے پاؤں کے اوپر تھی، اور حضور علیہ السلام پہ وہی اترنے لگے۔ ابھی آپ کو وہی کی کیفیت بتا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاؤں کے اوپر پہاڑ آ گئے۔ اللہ اکبر یہ حضور کا کمال تھا کہ حضور نے ان کے پاؤں کو سلامت رکھا، سبحان اللہ یہ حضور کا فضل تھا کہ ان کا پاؤں سلامت رہا۔ بے شک اب ادھر دیکھیں، مولا علی المرتضیٰ آئے ہاتھ مانگنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام پہ آپ فرماتے کہ وہی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا علی کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ دل کی باتیں، یہ رمز کی باتیں، رموز کی باتیں ہیں، بے شک یہ قلب کی باتیں ہیں، یہ نگاہ کی باتیں ہیں، یہ عرفان کی باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ معراج والی باتیں ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں معراج والی مقبولیت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین اور مقبول ہے جس میں علی کا ذکر ہے، بے شک رب اس محفل کو قبول ہی قبول کرتا ہے۔ بے شک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی سے پہلے حضرت صدیق اکبر بھی، حضور نے نہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح ان سے نہیں کروایا، ہاتھ نہیں